بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کوئی کیا لگائے گا ہماری برداشت کا اندازہ، ہم نے مر جانے جیسا وقت بھی جی کر گزارا ہے۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ آپ ذرا سا کسی کے مزاج کے خلاف جا کر دیکھیں، آپ کا خلوص اور محبت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ ایک کمزور آدمی آپ کو ہجوم میں ملے گا اور توجہ اور تصدیق کا خواہشمند ہوتا ہے۔ ایک مضبوط آدمی آپ کو اکیلا ملے گا، وہ سکون اور خود کو بہترین بنانے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ جن لڑکیوں نے ٹپکتی چھتوں کے باوجود اپنے شوہر نہیں چھوڑے، آج وہ لڑکیاں ہماری مائیں ہیں۔ مجھے کامل انسان ہونا ضروری نہیں لگتا، مجھے بس اتنا کافی ہے کہ میں منافقت نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، خوشامد نہ کروں اور لوگوں کو صرف ضرورت کے وقت نہ پہچانوں۔ اپنے بچوں کو امیر بننا نہیں بلکہ خوش رہنا سکھاؤ، جب وہ بڑے ہوں گے تو انہیں چیزوں کی قدر معلوم ہوگی، صرف قیمت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تہجد میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ کسی کو اتنا بھی حق مت دو کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب آپ کو ہنسنا ہے اور کب آپ کو رونا ہے۔ دشمنی کی پرواہ نہیں مجھے، غدار رشتوں کی وفا سے ڈرتا ہوں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ صرف باتوں سے اپنے تھے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے۔ کبھی کبھی حالات ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ کائنات کا مالک کوئی اور ہے۔ جب مانگنے والا تھک جائے مگر دینے والا نہ تھکے تو سمجھ لو کہ وہ بہترین نوازنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس کی رحمت پر یقین ہے تو اللہ لکھیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نبی نے اپنے آخری خطبے میں اپنے نم آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ دوست کی غداری جتنی گھٹیا چیز کوئی نہیں، کیونکہ یہ انسان کو دو بار مارتی ہے، ایک بار دھوکے سے اور ایک بار یادوں کے ذریعے سے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ ہمارا معاشرہ وہ واحد معاشرہ ہے جہاں مہمانوں کو ہنسانے کے لیے اپنوں کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ سچ کا بڑا وزن ہوتا ہے، رائے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے الجبار، تو ہمارے دل کی طرف اور ہمارے بے بسیاں خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگ صرف بھوک سے نہیں مرتے بلکہ لاپرواہی سے بھی مر جاتے ہیں۔ کم سے کم ان لوگوں کا خیال کیا کریں جن کی دنیا آپ پہ اور صرف آپ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے وقت سے پوچھا، میرا قصور کیا تھا؟ وہ ہنسا اور بولا، تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا۔
رائٹ دل لگی وہ اللہ ہی ہے جو نہ چاہنے پہ آئے تو فرض سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا اور چاہنے پر آئے تو سرد راتوں میں بھی تہجد میں اپنے روبرو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے رشتے چھوڑے نہیں پڑتے وقت خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون سا تعلق ساتھ چل سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ بے شک گھر کی ذمہ داری حالات بدل دیتی ہے ورنہ کون اپنے ماں باپ سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اسلام مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یک طرفہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ انتظار کریں اور دوسرا اچھا وقت گزار رہا ہو، آپ فکر کریں اور دوسرا ہنس رہا ہو، آپ لکھتے رہیں اور دوسرا پڑھنا بھی گوارا نہ کرے، آپ محبت کریں اور دوسروں کو پرواہ تک نہ ہو۔ یک طرفہ احساسات واقعی ہی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا سیکھو کیونکہ جھوٹے لوگ صرف دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا بنانے والے کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں جیسے اپنے پسندیدہ خواب دفن کر دینا، اپنے کردار پر باتیں سننا، مشکل وقت اکیلے گزارنا، سر درد ہوتے ہوئے بھی شور کو برداشت کرنا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو حلق سے اتارنا۔ چال باز اور مطلبی انسان کبھی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھی زندگی جینے کے لیے کچھ برے دنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ صبر کر لینے سے صبر آ جانے تک کا سفر انسان کو اندر سے بالکل بدل دیتا ہے۔ کچھ انتظار ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں شام نہیں عمریں گزر جاتی ہیں۔ شکوہ کرنا چھوڑیں اور شکر کرنا سیکھ لیں کیونکہ جو رب چھیننا جانتا ہے وہ بن مانگے نوازنا بھی جانتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ آپ کے دامن کو اپنی نعمتوں سے بھر دے گا۔ ایک بار شکرانے کے طور پر کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی جڑوں سے ہی کاٹ دیتے ہیں۔